ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ کلام اللہ عزت والا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ کلام اللہ بلند و بالا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ 12ویں پارے کا خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک سورۃ ہود مکمل ہے اور سورۃ یوسف کا ایک حصہ بیان کیا گیا۔ جو سورۃ ہود ہے اس میں 4 باتیں ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا، توحید کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس بات رسالت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا اور قیامت کا تذکرہ کیا گیا۔ جو قرآن مجید کی عظمت کے اعتبار سے اس میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسانی جتنی کاوشیں ہیں ان کو چیلنج کیا گیا کہ قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے، کلام اللہ ہے۔ اس میں جو آپ تعارض دیکھ رہے ہو یا اس میں آپ کو ایک آیت دوسرے کے مخالف اگر کہیں نظر آ رہی ہے تو ہم اس سے بہتر آیات لاتے ہیں۔ یہ آپ کے عقل اور فہم کی کجی اور اس میں کمی ہو سکتی ہے، کلام اللہ میں کمی نہیں ہے۔ توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی جتنی بکھری ہوئی چیزیں ہیں اس میں سوچو اور فکر کرنے کے لیے ایک دعوت دی ہے کہ آپ دیکھو، سمندروں میں مچھلیوں کا نظام کو دیکھ لو اور صحراؤں میں جانوروں کے نظام کو دیکھ لو اور جو پالتو جانور ہیں ان کے نظام کو دیکھ لو اور ہر ایک میں اس کی خوراک کے انتظام کو دیکھ لو، اس کی خاصیات کے انتظام میں دیکھ لو۔ اگر سانپ ہیں تو وہ کتنے زہریلے ہیں، اگر گائے اور بکریاں ہیں تو وہ کتنے میٹھے ہیں، اور خونخوار جانور ہیں تو جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ ساری خاصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکھری ہوئی چیزوں کو بیان فرمایا کہ ایک اللہ ہیں جو ان کو مینیج کر رہی ہیں، ایک اللہ ہیں جو دیکھ بھال فرما رہے ہیں۔ اس بات کے لیے، اس بات رسالت کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ کذالک نقص علیک من انباء الرسل لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ کے رسول حقیقی طور پر یہی رسول ہیں۔ قیامت کا تذکرہ ہوا کہ تمہیں مر کے اللہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ آخرت کا استحضار ہمیشہ کے لیے بندے کو اعمال اور عقیدے کی بنیادوں پر کھڑا کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سورۃ یوسف کا حصہ۔ سورۃ یوسف ایک ایسی سورت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا۔ احسن القصص اس لیے کہ باقی جتنے انبیاء کے واقعات ہیں وہ پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ یکجاں ایک جگہ کے اوپر یکجا طور پر بیان ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت ساری حکمتیں پائی جاتی ہیں، بصائر پائے جاتے ہیں، بہت سارے نکات پائے جاتے ہیں۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کافی مناسبت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، یہاں مکہ کے سرداروں اور خاندان والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا۔ یوسف علیہ السلام کو مشکلات اور کنویں اور ایک بہت بڑے سسٹم سے، پروسیجر سے اور ایک مشقتوں اور مصائب کی چکی سے گزر کے جانا پڑا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کی گھاٹی سے گزر کر مدینۃ المنورہ پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی اور شان عطا فرمائی۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے فتح مکہ کے اوپر شان و شوکت نصیب فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج تمہارے لیے پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جو دشمن تھے ان کو لا تثریب علیکم اليوم فرمایا کہ میں نے بھی تمہیں معاف فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے اور اس سے اور بھی بہت سارے ہمیں بصائر مل رہے ہیں کہ ان بصائر میں سے
ایک یہ ہے کہ انہوں نے مصیبت کو معصیت کے اوپر فوقیت دی۔ مصیبت کو معصیت کے اوپر فوقیت کیسے دی؟ کہ قال رب السجن احب الی، مجھے سجن، مجھے قید اور مصیبت چاہیے، مجھے گناہ نہیں چاہیے۔ گناہ کو چھوڑ دیا، مصیبت کو لے لیا، یہ بتلا دیا کہ مصیبتیں اگر آتی رہیں تو آتی رہیں، لیکن یہ ہے کہ گناہ سنگین ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔